کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر کیوں دیا گیا؟ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنی تکلیفیں جھیلی۔ ایک طویل عمر تک مصیبتیں سہنے کے بعد ظالم یزید نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی زوجہ کو اپنے مکارانہ جال میں پھنسا لیا۔ اس نے اسے اتنا درد دیا کہ اس کی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا۔ وہ دن جب حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا اسلامی تاریخ کا سب سے سیاہ اور دردناک دن تھا۔ ایسا المناک دن کہ اگر پتھر دل انسان بھی یہ کہانی سنے تو اس کا دل پگھل جائے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو زندگی میں کئی بار زہر دیا گیا، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو اس نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پھول کو اپنے پاس بلا لے۔ اس بار زہر نے اثر کر دیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس شخص کا نام بھی نہیں بتایا جس نے انہیں زہر دیا تھا، لیکن مورخین نے جو کچھ جانا وہ ہمیں بتا گئے، اور اب ہم وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یزید نے امام حسن کی بیوی کو راضی کر لیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم امام حسن کو زہر دے دو گی تو میں تم سے شادی کر لوں گا، یوں تم محل کی ملکہ بن جاؤ گی۔ یزید ایک طویل عرصے سے حضرت امام حسن اور امام حسین کو راستے سے ہٹانے کی سازش میں لگا ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ دونوں بھائی درمیان سے ہٹ جائیں تو وہ تنہا سلطنت پر حکومت کر سکتا ہے۔ یزید کی پیشکش پر حضرت امام حسن کی بیوی مائل ہو گئی اور اس نے کئی بار انہیں زہر دینے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ کے حکم سے زہر بے اثر رہا۔ آخر کار یزید نے ہیرے کو باریک پیس کر پاؤڈر کی شکل میں پانی میں ملا دیا، اور یہ پانی اسی برتن میں ڈالا گیا جس سے حضرت امام حسن رات کے وقت پانی پیا کرتے تھے۔ یہ 17 صفر 50 ہجری کی رات تھی۔ حضرت امام حسن سو رہے تھے کہ انہیں پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنی بہن حضرت زینب کو پکارا۔ اس وقت بی بی زینب جائے نماز پر بیٹھی عبادت میں مصروف تھی۔ جیسے ہی انہوں نے بھائی کی آواز سنی وہ جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس آئیں۔ امام حسن نے فرمایا، بی بی زینب، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بی بی زینب نے پوچھا، بھائی کیا خواب دیکھا آپ نے؟ حضرت امام حسن نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد حضرت علی اور میری والدہ بی بی فاطمہ الزہرا مجھے جنت کی سیر کروا رہے تھے۔ میں نے اپنے نانا سے شکایت کی کہ نانا جان، آپ کے بعد مجھے اور میرے بھائی حسین کو مدینہ میں بڑی تکلیفیں دی گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے ہمارے ماں باپ کے بارے میں بھی زبان درازی کی۔ تو نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے بچے پریشان نہ ہو، تم بہت جلد مجھ سے آ ملنے والے ہو۔ جیسے ہی بی بی زینب نے یہ سنا ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ سمجھ گئی کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ ان کے والد حضرت علی اور والدہ بی بی فاطمہ پہلے سے ہی وفات پا چکے تھے۔ اب ان کے واحد سہارا ان کے دونوں بھائی تھے، امام حسن اور امام حسین۔ بی بی زینب کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اسی لمحہ امام حسن نے فرمایا کہ بہن، مجھے پیاس لگی ہے، ذرا پانی پلا دو۔ بی بی زینب پانی بھرنے کے لیے کنویں کی طرف گئی۔ یہ معصوم بہن نہیں جانتی تھی کہ جس بات سے وہ ڈرتی تھی وہی آج ہونے والی ہے۔ جیسے ہی بی بی زینب نے پانی لا کر بھائی کو دیا، امام حسن نے وہی پانی پیا جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ امام حسن کی اندرونی اعضاء گلنے لگے، وہ خون اگلنے لگے اور ان کی آنتیں دردناک انداز میں باہر نکلنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر بی بی زینب گھبرا گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ زہر کے اثر سے حضرت امام حسن کی آنتیں 100 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی اور وہ 3 دن تک مسلسل خون اگلتے رہے۔ زہر نے ان کے چہرے کو زرد اور نیلا کر دیا۔ ان 3 دنوں میں امام حسن نے اتنا شدید درد برداشت کیا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ پل بھر میں جان دے دیتا۔ اگر آج کوئی مدینہ جا کر وہاں کے حالات دیکھے تو اسے اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے کس قدر اذیت برداشت کی۔
کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو امام حسن کی تکلیف پر خوش ہو رہے تھے، لیکن مدینہ میں نرم و دل لوگ ایسے بھی تھے جو یہ منظر دیکھ کر آنسو بہاتے رہے۔ بی بی زینب اپنے بڑے بھائی کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور خاموشی سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی تھی، یا اللہ میرے بھائی کو شفا عطا فرما۔ آج مدینہ کے ایک سادہ گھر میں جو شخص زہر سے تڑپ رہا تھا وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ وہی مبارک شخصیت تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر اٹھا کر بازاروں میں گھماتے تھے اور فرماتے تھے، لوگو یہ میرے نواسے حسن اور حسین ہیں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، لیکن آج یہی پیارے نواسے زہر دے کر اس قدر اذیت میں مبتلا کیے گئے کہ ان کے چہرے نیلے پڑ گئے اور آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر آنے لگی، وہ خون اگلنے لگے۔ اب تقدیر کا وقت آ چکا تھا۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، اے میرے فرشتوں، جاؤ میرے جنت کے پھول امام حسن کو میرے پاس لے آؤ، کیونکہ ظالموں نے انہیں بہت تکلیف دی۔ حضرت امام حسن جانتے تھے کہ زہر کس نے ملایا، کیونکہ گھر سے باہر والا یہ کام نہیں کر سکتا تھا، یہ ان کی اپنی بیوی تھی، لیکن امام حسن نے اس کا نام زبان پر نہ لایا۔ جب ان کے چھوٹے بھائی امام حسین کو یہ خبر ملی تو وہ فوراً دوڑ کر آئے اور عرض کی، بھائی صرف ایک بار اس کا نام بتا دیں جس نے آپ کو زہر دیا۔ امام حسن نے پوچھا کہ تم اس کا کیا کرو گے؟ حسین نے جواب دیا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ سن کر امام حسن نے فرمایا، تو پھر میں تمہیں اس کا نام نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگر وہ شخص بے قصور نکلا تو میں مرنے سے پہلے ایک بے گناہ کے قتل کا سبب بنوں گا، اور اگر وہ واقعی مجرم ہے تو اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ پھر 3 دن بعد وہ دن آ گیا جب حضرت امام حسن نے محسوس کیا کہ ان کی روح نکلنے والی ہے۔ انہوں نے امام حسین سے فرمایا کہ جاؤ اور ہماری نانی حضرت عائشہ سے اجازت لو، کیونکہ امام حسن چاہتے ہیں کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ جب حضرت امام حسین فوراً حضرت عائشہ کے گھر پہنچے، انہوں نے عرض کی کہ حضرت امام حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ اجازت دیتی ہیں؟ یہ سنتے ہی حضرت عائشہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور فوراً فرمایا، ہاں میں مکمل اجازت دیتی ہوں۔ جب امام حسین نے واپس آ کر یہ خوشخبری دی تو امام حسن نے فرمایا، اے حسین مجھے ڈر ہے کہ نانی نے یہ اجازت صرف میرے احترام میں دی ہے، چنانچہ میرے انتقال کے بعد دوبارہ اجازت لینا، اگر وہ پھر بھی راضی ہوں تو مجھے وہاں دفن کرنا، ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر میرے جنازے کے وقت کسی نے روکا یا جھگڑا کیا تو ان سے الجھنا مت، مجھے میری ماں بی بی فاطمہ کے پاس دفن کر دینا۔ وقت آ چکا تھا جب حضرت امام حسن نے کلمہ پڑھا اور اپنی روح اللہ کے سپرد کر دی۔ جیسے ہی ان کی وفات کی خبر پھیلی، مدینہ میں ہلچل مچ گئی، لوگ بازاروں، گھروں اور دور دراز علاقوں سے مدینہ پہنچنے لگے۔ اتنا بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر اس وقت کوئی سوئی زمین پر گرا دیتا تو وہ زمین تک نہ پہنچتی۔ حضرت امام حسن کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے سامنے جنازہ رکھا گیا۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھائی، پھر نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف لے جایا گیا، لیکن جیسے ہی مروان کے آدمیوں کو پتہ چلا کہ امام حسن کو روضہ اقدس کے قریب دفن کیا جا رہا ہے، وہ ننگی تلواریں لے کر پہنچ گئے اور کہنے لگے، جب ہمارے جد حضرت عثمان کو یہاں دفن نہ کیا گیا تو ہم امام حسن کو بھی یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سن کر امام حسین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا، کون ہو تم لوگ جو میرے بھائی کو ان کے نانا کے قدموں میں دفن ہونے سے روکتے ہو؟ یاد رکھو، اگر کسی نے مجھے روکا تو میں اس کا گلا کاٹ ڈالوں گا۔ معاملہ ایسا بن گیا کہ اگر امام حسین اور مروان کے لوگوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی تو پورا مدینہ حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی خون میں نہا جاتے، مگر اس وقت حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھے اور فرمایا، تم لوگ کس قدر سنگ دل ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو ان کے قدموں میں دفن کرنے سے روک رہے ہو، لیکن مروان کے لوگ پہلے ہی جنگ کے لیے تیار تھے۔
تب حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین کو یاد دلایا، بیٹا تمہیں اپنے بھائی کی وصیت یاد نہیں؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر دفن میں رکاوٹ ہو تو جھگڑا مت کرنا، بلکہ مجھے میری ماں بی بی فاطمہ کے پہلو میں دفن کر دینا۔ یہ سن کر امام حسین کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، فرمایا چلو جنت البقیع، آج ہم اپنے بھائی امام حسن کی قبر کی زیارت کریں گے۔ سب لوگ فوراً جنت البقیع پہنچے، وہاں حضرت امام حسن کے لیے ایک قبر کھودی گئی۔ شام تک انہیں ان کی ماں بی بی فاطمہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت امام حسن کی وفات کوئی عام موت نہ تھی، اس کا اثر اتنا گہرا تھا کہ پورا اسلامی عالم سوگ میں ڈوب گیا۔ بنو ہاشم کی خواتین نے 1 ماہ تک سوگ منایا، بازار بند ہو گئے، لوگوں نے کام کاج چھوڑ دیا۔ حضرت امام حسن کی وفات کا غم اتنا گہرا تھا کہ لوگوں نے اپنا ذاتی غم بھی بھلا دیا۔